کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی دی جاتی ہے، لیکن میں سب سے پہلے اس محفل میں شرکت کرنے والے آپ تمام حاضرین کو مبارکبادی دینا چاہوں گا، اس لیے کہ ساتھیوں ہر روز ہم لوگ کئی ایسے نکاح میں شرکت کرتے ہیں، کئی ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں جن میں آج کے دور میں 99% شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کو بائیکاٹ کر کے سماج کے مطابق نکاح کرتے ہیں، ان لوگوں کے دعوتوں میں شرکت کر کے پیٹ بھر کھانے کھا کر گلے مل کر مبارکبادیاں دے کر آتے ہیں ہم لوگ۔ ایسے موقع پر ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو نکاح کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کو حاصل کی ہے اور اس میں شرکت کرنے کا موقع جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے یہ اداکاری نہیں کی، یہ ڈرامہ، یہ ایکٹنگ نہیں کیا کہ بھائی ہم نے تو منع کر دیا تھا، وہ بچی والے نہیں مانے، وہ بچی والوں کے ارمان تھے، وہ بچی والوں کی خوشی تھی، وہ ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، کہتے وہ ان کے گھر کی آخری شادی تھی، نہیں مانے بھائی وہ لوگ۔ ہاں کہتے جگہ نہیں سنتے آج بھائی، آج کس کو نہیں پتا ہے لڑکی والوں سے پلنگ فرنیچر، بالخصوص حیدرآباد میں لڑکی کے باپ کے خرچے پر 500 مہمانوں کی شادی کی دعوت لینا، شادی کا کھانا لینا، وہ بھی معیاری فنکشن ہال، یہ کس کو نہیں پتا ہے جائز نہیں ہے؟ سب لوگوں کو پتا ہے یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی لڑکے سے جا کر پوچھو بھائی آپ کو پتا ہے یہ جائز نہیں ہے؟ لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی خرچہ کروانا اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ کیا جواب دیتے لڑکے والے؟ بچی والے نہیں مانے بھائی، وہ بچی والے نہیں مان رہے تھے، اصرار کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے۔ کیا دنیا کی آخری لڑکی تھی وہ؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ کے نبی کے طریقے پر شادی نہیں ہو رہی ہے تو بھائی پھر رشتہ بھی نہیں ہو سکتا، کہہ سکتے؟ کیا کہتا ہے کوئی؟ نہیں کہتا ہے۔ آپ مثال دیکھ لو، مثال آج آپ دیکھتے بھی ہیں نا، لڑکا جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتا کسی بچی کو، اس پہ اچھی طرح غور کرنے کا، ہمارا مزاج کیسا ہے، ہمارے خیالات کیسے ہیں۔ لڑکا جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتا تو لڑکے کا خیال کیا ہوتا؟ جب تک صاحب کو دبلی لڑکی نہیں ملتی، گوری لڑکی نہیں ملتی، ان کے ہائٹ کے برابر کی لڑکی نہیں ملتی، انہوں شادی نہیں کرتے، رشتہ طے نہیں کرتے۔ معلوم ہے نا آپ کو، 1 سال نہیں 2 3 سال انتظار کرتے، ایک گھر نہیں 10 گھر جا کر دیکھ کر آتے ہیں۔ لڑکی سونلی تھی، لڑکی موٹی تھی، لڑکی کے ہونٹ ایسے تھے، لڑکی کے بال ایسے تھے، پتہ کیا چلا؟ لڑکے کی پسند کی لڑکی نہیں ملی تو صاحب رشتہ کینسل کر دیے، نکاح نہیں کرے۔ کیا آج تک کبھی آپ نے ایسا سنا؟ وہ صاحب وہاں رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے بھائی، انہوں بولے کہ کھانا نہیں ہونا، شادی مسجد میں نکاح کرنا ہے، مسجد سے ودا کرنا ہے، بچی والے نہیں مانے، انہوں رشتہ کینسل کر دیے۔ سنے آج تک؟ پسند کی لڑکی نہیں ملی، رشتہ کینسل ہوا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اپن۔ لیکن نبی کے طریقے پر بچی والے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وجہ سے لڑکے والوں نے رشتہ کینسل کر دیا۔ سنے کبھی؟ نہیں سنتے۔ کیوں بھائی؟ لڑکے کے دل میں بھی ارمان ہوتے، لڑکے کے ماں باپ بھی چاہتے کہ شادی معیاری ہو، بھائی ذرا خاندان میں نام رہے۔ خاندان میں جب باراتی کو لے کر چلے جا رہا ہوں تو لوگ بولے کہ یار کیا دعوت کیا انہوں نے، بچی والے کیا انتظامات کیے، بچی والے کیا پکوان کیے، بچی والے کتنا بڑا فنکشن ہال بک کیے، بول لیں نا لوگ۔ ہاں یہ ہے پرابلم لوگوں کا۔ تو یہ اداکاری، یہ ڈرامہ، یہ ایکٹنگ نہیں دیکھ رہے آپ، ہر روز دیکھ رہے، بلکہ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں شاید کسی موقع پر بغیر جھوٹ کے کام چلاتا ہوگا کسی موقعوں پر، لیکن شادی وہ واحد مرحلہ ہے جہاں بغیر جھوٹ کے کام ہی نہیں چلتا۔ آپ خود تصور کر لو، چاہے اپنے گھر کی شادی ہو یا کسی کی شادی میں آپ کو شرکت کرنا ہو، کیا جھوٹ نظر نہیں آتا ہے؟ قدم قدم پر جھوٹ بولے جاتے ہیں، قدم قدم پر جھوٹ کے بہانے سارے کام نکال لیے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی دیکھیے، آپ کی خوشی جو کرنا ہے کر لیجئے۔ اگر واقعی اس نے بغیر کسی انتظامات کے، آپ نے کہا ان کی خوشی نا، اب انہوں ان کی خوشی سے مسجد میں نکاح کر کے واپس بھیج دیے، اس کے بعد کیا ہوتا؟ جھگڑے نہیں دکھتے گھروں میں، خواتین خاموش بیٹھتی کیا؟ ارے بول دیا بھائی بچہ، تمہارے اماں باؤ کو خیال نہیں تھا کیا؟ بچی کو ایسی ہاتھ اٹھا کے دے دیتے کیا؟ کتنے جگہ نہیں سن رہے؟ تو پتہ نہیں چل رہا ہے
کتنا ہی زیادہ موحد کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا توحید پرست کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا دیندار کیوں نہ ہو، شاید کہ پوری زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے میں جھوٹ سے بچتا ہوگا، لیکن شادی وہ مرحلہ ہے جہاں بغیر جھوٹ کے کام ہی نہیں چلتا ہے، قدم قدم پر جھوٹ کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقعوں پر ساتھیوں، بغیر لڑکی والوں سے کوئی پلنگ فرنیچر وصول کیے کہ، بغیر لڑکی والوں سے کوئی کھانے وصول کیے کہ، مسجد میں نکاح کر کے جو آپ لوگوں کے لیے ایک نمونہ جو پیش کر رہا ہے یہ لڑکا، کیا قابل مبارکباد نہیں ہے؟ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہن والے، جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، اس خوف میں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ورنہ آج کچھ لڑکے ایسے بھی تیار ہیں جو چاہتے کہ واقعی شادی سنت پر ہو، کچھ لڑکے ایسے بھی تیار ہیں جو چاہتے کہ ان کے نکاح میں کوئی کھانا، کوئی بارات نہ ہو، مسجد میں نکاح ہو، سادگی سے ولیمہ ہو۔ پرابلم کیا ہے معلوم؟ لڑکی والے نہیں مانتے، لڑکی والے نہیں چاہتے، بالخصوص لڑکی کے گھر کی خواتین، نانیاں، دادیاں، عورتیں، یہ تو بالکل بھی چاہتی ہی نہیں کہ شادی مکمل سادگی کے ساتھ شادی سنت پر ہو۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، ارے کیا بھکاری تھا یار، دیکھو پیسے بچا لیا، بچہ مل گیا، پیسے بہت بچا لیا، کھانا بھی نہیں کھلایا گھر کے سامنے، بچی کو ایسی اٹھا کے دے دیا، خاندان والے تانے دیں گے، خاندان والے باتیں بولیں گے۔ تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ خوف کی وجہ سے، لوگ کیا کہیں گے اس ڈر کی وجہ سے، کیا ہے آج کئی لڑکی والوں کو آپ دیکھ لو، لڑکے کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کیا ہے، پھر شادی اسی طرح ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ کتنی جگہ آپ نہیں دیکھ رہے آج؟ تو ایسے موقعوں پر ساتھیوں، لوگ جو سمجھنا ہے سمجھ لے، اللہ کیا سمجھے گا یہی مجھے کافی ہے۔ اس چیز کا ثبوت دیتے ہوئے جن لڑکی والوں نے آج آپ کے سامنے ایک مثال قائم کر رہے ہیں، کیا قابل مبارکباد کے مستحق نہیں ہے؟ ساتھیوں، اس سے بھی بڑی دلچسپی کی بات کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، دیکھو تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے ان کے تم نکاح پڑھوا دو، ان کا نکاح کروا دو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے، اگر وہ غریب بھی ہوتا، اگر وہ فقیر بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے غنی، اسے مالدار بنائے گا۔ ذرا یہ فارمولا غور کرو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے، پتا چلا کہ لڑکا یا لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا، فوری ان کا نکاح کروا دو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ، آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری سوسائٹی کیا ہے معلوم؟ جب تک کہ لڑکا اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوتا، جب تک کہ ذاتی مکان نہیں بنتا، جب تک کہ بچہ ایک بار ایبراڈ جا کر نہیں آتا، جب تک کہ پوری بچیوں کی شادیاں نہیں ہو جاتے، کیا شادی کرتے بچے کی؟ ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح بچی کا بھی دیکھ لو، ایک دور تھا گریجویشن ختم ہوتا تو بچیوں کی شادیاں کرتے تھے، آج پوسٹ گریجویشن ختم ہونے کے باوجود بھی شادیاں نہیں ہو رہی، نہیں دیکھ رہے آپ؟ نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ لوگوں کے پاس کانسیپٹ کیا ہے، فرسٹ کیریئر بعد میں نکاح، جبکہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے، بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام نکاح ہے، بعد میں کیریئر ہے۔ آج سماج میں نہیں دیکھ رہے آپ؟ اس کے نتیجے میں نقصانات آپ دیکھتے چلے جاؤ، نقصانات۔ سب سے پہلا نقصان ساتھیوں آپ دیکھو، آج لڑکی کا معاملہ کیا ہے، نہیں لڑکی جب تک پوسٹ گریجویشن نہیں کر لیتی اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ اس چکر میں کیا ہو رہا ہے، ناٹ اونلی 25، 28، 30 کراس کر رہی ہے لڑکیاں، نہیں دیکھ رہے آپ؟ 30 سال کی عمر لڑکی پار کر رہی ہے، اس وقت تک بھی کیا ہے، کیریئر کے نام پر، پڑھائی کے نام پر۔ اب پڑھائی ہونے کے بعد محترمہ کیا بولتے، اتنا پڑھائی پڑھ لی نا، میں 1-2-4 سال جاب کر لے کے آتی، اب پھر جاب کا چکر شروع ہو جاتا، 30 سال کی عمر پار ہو جاتی، آپ دیکھو شادی ان کی نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد انہوں رشتے تلاش کرنا شروع کرتے۔ اب سوال یہ ہے، اسی طرح ایک 30 سال کا لڑکا بھی ہے، اب وہ لڑکا جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے چلے جاتا تو انہوں کتنے سال کی عمر کی لڑکی کو دیکھتے، 20 سال سے 25 سال کے اندر کی لڑکی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، یہ 30+ کی لڑکیاں کہاں جائے گی پھر؟ اس لیے کہ ہر 30+ والا چاہتا ہے کہ مجھے 20 سے 25 کے اندر چاہیے، 30 کا نہیں چاہتا انہیں۔ آپ دیکھ لو گھر میں خواتین کیا بولتی، 20-25 کے اندر ہی چونا، 26 بھی رہا تو انہوں 1000 نامہ لگا کے آ جاتے۔ اب سوال یہ ہے، یہ کیریئر کے نام پر، تعلیم کے نام پر 30 سال عمر آپ نے گنوا دیا بچیوں کا، اور میچ برابر کا نہیں آتا۔
آخر میں کرنا کیا پڑتا ہے؟ بچی پی جی پڑھی ہوئی ہے، ڈگری کے بچے کے ساتھ شادی کر دینا پڑتا ہے. کتنی جگہ نہیں دیکھ رہے آپ؟ بچی کا گھرانہ کچھ اور ہے، وہاں پر کفو نہیں جمتا، اس کے باوجود بھی شادی کر دینا پڑتا ہے. تو یہ مسائل آپ دن بدن دیکھ رہے ہیں. ایسے موقعوں پر ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بالغ ہونے کے فوری بعد نکاح، تو آج جب مجھے یہ بات پتا چلا تو میں خوش ہوا کہ اس لڑکی کا گریجویشن بھی مکمل نہیں ہوا، لیکن واقعی نکاح کے لیے آج محفل جمع کر دی گئی ہے. یہ واقعی خوشائن بات ہے. ورنہ سماج میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج گریجویشن کے نام پر، پوسٹ گریجویشن کے نام پر لڑکی عمر پار کر رہی ہے اور نکاح نہیں کرتے. وجہ خاندان کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا. آج نہیں دیکھ رہے آپ؟ اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد فیصلہ کر کر اٹھو. یہ سماج کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، اسے بازو رکھو. اللہ کیا کہے گا، اللہ کے رسول کے احادیث کیا تقاضے کر رہے ہیں، ذرا اس کے اوپر توجہ دے لو. ورنہ ہمارے اس عمل سے کیا ایسا ثبوت نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے پورے عبادات میں، ہمارے پورے معاملات میں ہمارے خدا اللہ ہے، لیکن بات جب شادی بیاہ کی آتی تو ہمارے خدا یہ لوگ ہو جاتے ہیں. بات جب شادی بیاہ کی آتی تو ہمارے خدا یہ لوگ ہو جاتے ہیں. لوگ ناراض نہیں ہو جانا بھائی، رشتہ دار ناراض نہیں ہو جانا، سمدھاوے ناراض نہیں ہو جانا، بھائی نوئی ناراض نہیں ہو جانا. کہاں سے لائے یہ سب چیزیں؟ اسلام میں تو نہیں ہے نا. آج دوسرا نعرہ آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرا نعرہ کیا ہے؟ بالخصوص حیدرآباد میں جیسا تاریخ ہم پڑھتے ہیں، تاریخ ہم سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ شرک کا جب کبھی بھی نام لیتے تو مشرکین مکہ کو یاد کیا جاتا ہے نا. اسی طرح جب حیدرآباد چھوڑ کر حیدرآباد کے باہر کسی بھی ڈسٹرکٹ کو چلے جاتے ہم، یا کسی بھی اسٹیٹ کو چلے جاتے، جب اس ٹاپک پر بات کرنا شروع کر دیتے تو خطبے کے فوری بعد لوگ آ کر کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی یہ پوری لعنت آپ کے حیدرآباد سے آئی، حیدرآباد سے شروع ہوا، حیدرآباد سے ہمارے تک پہنچا. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ آج ہماری شادیاں حیدرآباد کے لیے ایک گہوارہ بن چکی ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ لیکن تھوڑا کامن سینس سے کیوں سوچنا نہیں چاہتے آپ؟ ایک طرف آپ کے مقابل میں عیسائی ہے جو کرسچین مشنریز کے اسکول کو قائم کر کے، ہاسپٹلس کو قائم کر کے لوگوں کی خدمت پہ خدمت کر رہا ہے، جہاں صرف نان مسلم نہیں، کتنی مسلمان لڑکیاں جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہے. بالخصوص جتنے بھی گائناکالوجسٹ ہیں، جتنے بھی میٹرنیٹی وارڈ سے، وہاں جا کر دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو اپنی وائف کی ڈیلیوری کے لیے کرسچین مشنریز کے ہاسپٹلس میں جاتی ہے. کوئی فیس نہیں ہوتا ہے. کتنے اچھے اخلاق کے ساتھ ہمارے مسلمان جا کر وہاں پر علاج کروا کر آتے ہیں. سوال یہ ہے، ایک طرف آپ کے مقابل میں عیسائی ہے جو یہی خدمت کے ذریعے سے، یہی مال خرچ کر کے، یہی خدمت کر کے لوگوں کو عیسائی کی طرف بلا رہا ہے. دوسری طرف آپ کا ایک دشمن ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کے وجود کو مٹانے کے لیے، آپ کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے، آپ کے دین کو مٹانے کے لیے دن بدن کیا کوششیں نہیں کر رہا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ کبھی آپ کے اذان کو بند کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی آپ کے برقعوں کو اتار دینے کی بات ہوتی ہے. ہاں بہت زیادہ کرتے تو کیا کرتے ہم؟ میسیجز کو فارورڈ کر کے اپنا حق ادا کر دیے سمجھتے. لیکن اللہ نے جو عقل دیا ہے اس سے غور کرنا کیوں نہیں چاہتے کہ یہ شادیوں میں کم از کم لڑکی والے 10 لاکھ، لڑکے والے 10 لاکھ، 20 لاکھ روپے جو ہر شادی میں خرچ کیا جا رہا ہے، اگر دونوں طرفین کے لوگ، لڑکی والے اور لڑکے والے، دو لوگ بھی اگر فیصلہ کر لیے کہ مجھے نکاح مسجد میں کرنا ہے اور مختصر کرنا ہے، لڑکا بھی اگر فیصلہ کر لے گا کہ میں ولیمہ بھی مختصر کروں گا، ہزاروں کے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عید کے دن کیا، عید کے دن جتنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے میں جاتا ہوں بس اتنے لوگوں کو بلا لوں گا، کافی ہے. یہ جو ہزار لوگوں کو جا کر اب دعوتیں دے کر آ رہے، ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ جو بھی مل رہا ہے دعوت دیتے جا رہے ہیں اس کو، کیا عید کے دن مبارکبادی دینے کے لیے جاتے آپ اس کو؟ سوچو ذرا. نہیں. عید کے دن کن کن لوگوں کو ملتے؟ حقیقت میں عید کے دن دوست سے بھی ملنے کے لیے چلے جاتے آپ، مسجد کے کسی مصلی سے بھی ملنے کے لیے چلے جاتے، رشتہ دار سے بھی ملاقات کے لیے چلے جاتے. کون ہوتے یہ؟ واقعی آپ کے نیئرسٹ، آپ کے ڈیئرسٹ ہوتے ہیں. 50 کلومیٹر دور جا کر ملاقات کر کے نہیں آتے آپ. جب نکاح کی محفل ہے، نکاح بھی مختصر کر لیے، ولیمہ بھی مختصر کر لیے، وہ 20 لاکھ روپے کو جسٹ امیجن ہر آدمی اپنے داماد کے نام پر یا اپنی بیٹی کے نام پر یا اپنے بیٹے کے نام پر یا اپنے بہو کے نام پر ایک کالج قائم کر دیتا،
ایک اسکول قائم کر دیتا, ایک چھوٹی سی یونیورسٹی قائم کر دیتا, ایک چھوٹا سا ہاسپٹل قائم کر دیتا, تو آپ سوچو کیا ہم پورے فیوچر کو چینج نہیں کر پاتے؟ لیکن پرابلم کیا ہے, ہماری عقل اٹکی ہوئی ہے کھانوں کے اوپر. ایمانداری کی بات ہے. وجہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے, کسی بھی غیر کے پاس, بالخصوص کسی بھی کرسچین کے پاس یا کسی بھی امریکن یورپین والے کے پاس, اگر ایک 20 لاکھ 30 لاکھ روپے جمع ہو گئے, انہیں کیا سوچتا, یہ 20 کو میں 30 کیسے کروں, یہ 30 کو میں 40 کیسے کروں. اگر کرسچن مشنری والا ہے تو اس کو میں خرچہ کر کے لوگوں کو کیسے عیسائیت میں لے کر آ جاؤں, کیسے کیسے ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے کام کروں, کیسے کیسے لوگوں کے اندر سماجی کام کروں, یہ سوچتے بیٹھتا. وہی کسی مسلمان کے پاس ایک 10-20 لاکھ روپے جمع ہو گئے, کس کا چھلا کروں, کس کا چھٹی کروں, کس کا دعوت کرنا باقی تھا. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کرنے کا فلسفہ بتایا تھا نا. لوگ 7ویں دن عقیقہ کر کے گوشت نہیں بانٹتے. کیا دیکھ رہے ٹرینڈ, 3 4 بچوں کو جمع کر کے ایک ہی ساتھ, وہاں پر بھی بڑی دعوت نہیں کی جا رہی. دیکھ لو فنکشن ہالوں میں جا کر دیکھ لو, 3 4 بچوں کو جمع کر کے. تو یہ ساری چیزوں کو غور کر لو تو کیا لگ رہا ہے, مسلمان کا جو عقل ہے نا وہ صرف کھانے پہ اٹکا ہوا ہے, اس سے آگے آنا ہی نہیں چاہ رہے صاحب. یہی تو وجہ ہے کہ قدم قدم پر جوتے کھا رہا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ, قدم قدم پر ذلیل ہو رہا ہے, قدم قدم پر بے عزت ہو رہا ہے. جبکہ اسلام نے اتنا بہترین فلسفہ, اتنا بہترین فارمولا مسلمان کو دیا کہ اگر وہ اپنے نکاح کو سادہ کر دیتا اور انہی پیسوں کو بانٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنی دور تک نہیں پہنچ پائے ہم ابھی. کم از کم خود بزنس کرو, خود انویسٹمنٹ کرو, ایجوکیشن کے فیلڈ میں آ جاؤ, میڈیکل کے فیلڈ میں آ جاؤ. پورا فری بھی نہیں دیا, نو پرابلم, کم از کم 50% پر بھی دے دیتے. آپ کے مسلمانوں کو غیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا پیش آتی؟ آپ کے مسلمان بچوں کو غیروں کے پاس جا کر اپنے برقعے اتروا لینے کی ضرورت کیا آتی؟ آپ کے مسلم لیڈیز کو جا کر غیروں کے پاس جا کر گالیاں کھاتے ہوئے ڈیلیوریز کروانے کی ضرورت ہی کیا پیش آتی؟ سوچا ہے کسی نے؟ کسی نے نہیں سوچا ہے. عقل اٹکا ہوا ہے تو کھانے کے پاس, اس سے تھوڑا آگے تو لوگوں کے پاس. نہیں, لوگ کیا بولیں گے بھائی, رشتہ دار کیا بولیں گے بھائی. اسی خیال کی وجہ سے آج لاکھوں میں لاکھ خرچے کروا دیے جا رہے ہیں اور کیے بھی جا رہے ہیں, سوچنا کوئی نہیں چاہتا. تیسری دلچسپی کی بات, پھر بھی کچھ لوگ نکاحیں سنتوں پر کر رہے ہیں. کیا نکاح سنت پر تو کر رہے ہیں, مسجدوں میں نکاحیں کر رہے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہے, ولیمے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ولیمے ہو رہے ہیں. وہ ولیمے میں کم از کم وہی صاحب سوچتے کہ آج ولیمے میں جو میں نے 5 لاکھ اڑا دیے, آج ولیمے میں نے جو 10 لاکھ روپے اڑا دیے ہیں, آج ولیمے میں نے جو 500,000 لوگوں کو جمع کیے, ان 1000 لوگوں میں, ان 500 لوگوں میں خود ان کے رشتہ دار, دور کے نہیں, ان کے خود کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسے تھے جن کو وہ 1-2 لاکھ روپے ملتے وہ اپنے شوہر کا ٹریٹمنٹ کرا لیتی تھی. ان کو 1-2 لاکھ روپے ملتے تو وہ اپنا قرضہ اتار لیتے تھے. ان کو 1-2 لاکھ روپے ملتے, ان کے بچوں کا ایجوکیشن کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. ان کو 1-2 لاکھ روپے مل جاتے, ان کے گھر کے فائنانشیل ایشوز دور ہو جاتے تھے. کامن پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. جن 500 لوگوں کو ولیمے میں آپ جمع کر کے 5 قسم کے کھانے کھلا کر 2-2 لاکھ روپے کے ہالز بک کروا کر 1.5 لاکھ روپے کے ڈیکوریشنز کر رہے ہیں, انہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. ان میں جو 500 لوگ آپ کے جمع ہو رہے, ان میں آپ کے سگے رشتہ داروں میں کئی لوگ ایسے ہیں, بھائی کی بیوی کو ٹریٹمنٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی, بیچارہ وہ انتظار پہ انتظار ہے, اور بھائی یہاں پر 5 قسم کے ڈش پکوا کر 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے اڑا رہا ہے. کہاں عقل ہے؟ سوچو ذرا سا. دین کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں میں ابھی. دین میں تو اللہ نے واضح طور پر بتا دیا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اسراف کرنے والا, تبذیر کرنے والا, فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. اللہ نے تو شیطان کا بھائی سے لقب دیا ہے, لیکن بھائی اللہ نے عقل بھی تو ہم کو دی ہے نا, کیوں ہم سوچنا نہیں چاہتے؟ آپ دعوت کرتے, مجھے بلاتے, میں دعوت کرتا ہوں, آپ کو بلاتا ہوں, تو پتہ کیا چل رہا ہے, ہم پورے سماج میں ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی چکر میں پورے مسلمان معاشی طور پر آج کہاں آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. چوتھی دلچسپی کی بات, اسلام میں ایک بہترین سہولت تھی ہمارے لیے. کیا ہے؟ لڑکا اور لڑکی دونوں بھی اگر ایک ہی مقام کے ہوتے, کیا لڑکا اور لڑکی دونوں اگر ایک ہی مقام کے ہوتے تو نکاح کے فوری بعد اگر ولیمہ کرتے, کتنی سہولت ہے آپ دیکھ لو. نکاح کے فوری بعد
اگر ولیمہ کرتے تو کتنی سہولت ہے. سب سے پہلی سہولت, دونوں طرفین کے کھانے بند ہو جاتے. ولیمے کی بات نہیں کر رہا ہوں, کھانے کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ آج میں صبح نکاح کیا یا شام نکاح کیا, ٹھیک ہے, لڑکی والوں کے پاس میں نے کھانا نہیں کھائے ہیں, میں نے مسجد میں نکاح کیے ہیں اور مسجد سے رخصتی حاصل کر کے میں نے دلہن کو لے کر چلا گیا. اب سوال یہ ہے, میرے گھر پہ میرے اپنے 50 رشتے دار تو ہیں نا, جو میرے اپنے سگے ہیں. اب میرے 50 لوگوں کو رات کا کھانا کھلوانا ہے, مجھے دوپہر کا کھانا ان کو کھلوانا ہے, کل صبح کا بھی تو ناشتہ ان کو کروانا ہے, چونکہ ولیمہ کل شام کو ہے. اب یہ 6 ٹائم کا کھانا تو کھلوانا ہے نا. بالخصوص نکاح کے بعد جب مسجد سے میں ودا ہو جاؤں گا تو میرے رشتہ دار تو لازماً گھر پہ آئیں گے مبارکبادی دینے کے لیے, رات کا کھانا تو کھلانا پڑے گا. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, گھر پہ جگہ نہیں ہے, کیا کرو, چھوٹا سا بینکٹ ہال لے لو 20 40 50 ہزار روپے کے اندر. اب لڑکی والے کیا سوچتے, بچی تو مسجد سے ودا ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن میرے گھر پہ بھی تو مہمان آئے ہوئے ہیں نا, تو میرے مہمانوں کو بھی تو مجھے کھلانا پڑتا ہے. اب لڑکی والے کیا کرتے, پھر انہوں ایک چھوٹا سا بینکٹ ہال لے لیتے, پھر انہوں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کھانے میں خرچ کر لیتے. پھر دوسرے دن ولیمے میں لڑکے کے 400 لڑکی کے 400. بھائی مووی کا ڈرامہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ ایمانداری سے بتاؤ, یہ تو پورا ڈرامہ تو مووی میں ہوتا ہے نا. ایک سیٹ اپ ڈالو, ایک تھوڑی دیر کی شوٹنگ کرو, پھر اپنے اپنے گھر پہ نکل جاؤ. اسلام میں اتنی اچھی سہولت تھی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اگر ایک مقام کے ہے, جہاں نکاح ہوا وہیں پر ولیمے کی تقریب کر دیے. سب سے اہم مسئلہ یہ دونوں طرفین کے کھانے بند ہو جاتے تھے. دوسرا, کل ولیمے کے لیے الگ سے ان کے 400 ان کے 400 کو جانا ہے, تو وہ پیسہ آپ کا لاکھوں کا پیسہ بچ جاتا تھا. تیسرا سب سے اہم, دونوں طرفین کا کتنا وقت بچتا تھا, وقت کتنا بچتا تھا. نکاح کے لیے 2 گھنٹوں کا ٹائم نکالو, پھر آنے جانے کے 1 گھنٹہ, پھر اس میں کسی کو ذاتی گاڑی نہیں ہے تو 500 روپے کے کیب میں چلے جاتے. پھر دوسرے دن ولیمے کے لیے 2 گھنٹے نکالو, پھر آنے جانے کے 1 گھنٹے, پھر اس دن کے 500 روپے. بھائی آپ خود سوچ لو, میری بات اگر بری لگ رہی تو, کیا عقل کا استعمال نکاح میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں کیا جاتا. جبکہ اسلام نے اتنا اچھا فارمولا بتایا کہ نکاح کے فوری بعد ولیمہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھو. یہ اور بات ہے, اللہ ہدایت دے ان علماء کو, اللہ ہدایت دے ان بزرگوں کو جن کا دماغ صرف جا کر ہم بستری میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. ارے لڑکا لڑکی کی ملاقات نہیں ہوئی تو ولیمہ کیسے جائز ہو جاتا؟ ارے لڑکا لڑکی کی ملاپ نہیں ہوئی تو ولیمہ کیسا جائز ہو جاتا؟ ان مسائل کو لا کر, جو کہ نا فرض تھا, ان مسائل کو لا کر لڑکی لڑکے والوں کے لاکھوں کا خرچہ کروا دیا جاتا ہے اور دونوں طرفین کا وقت برباد کروا دیا جاتا ہے. نہیں دیکھ رہے آپ؟ اسی لیے ساتھیوں, آج کی بات آپ کم از کم یہ فیصلہ لے کر اٹھو, جب کبھی بھی لڑکا یا لڑکی کا رشتہ طے کرنا ہے تو اگر لڑکا لڑکی ایک ہی مقام کے ہوتے تو امیڈیٹ نکاح اور ولیمہ کریں گے. اس کی وجہ سے لاکھوں کی بچت ہوتی ہے. اور میں نے جیسا کہا, وہ پیسہ لوگوں میں نہیں بانٹو, اتنا اونچا خیال, اتنا اعلیٰ ظرف ہم نہیں ہو چکے ہیں. کم از کم انہی پیسوں کو بزنس ڈال دو, انہی پیسوں سے کوئی انسٹیٹیوشنز کھول دو. آج قدم قدم پر ضرورت ہے آپ کے قوم کو ان چیزوں کی. آخری 2 باتیں. آج آپ دیکھتے ہیں ایک فتویٰ مل گیا, ایک فتویٰ, اس کا فائدہ کیا ہو گیا؟ مالدار کو تو فائدہ ہو گیا. کیا ہے؟ کئی لوگوں نے فتویٰ کیا دے دیا, بھائی دیکھیے ڈیمانڈ کرنا حرام ہے. کیا ڈیمانڈ کرنا, مطالبہ کرنا حرام ہے. ہاں اگر خوشی سے دیا جا رہا ہے تو بالکل جائز ہے. اب جب سے یہ فتویٰ آ گیا, نقصان کس کا ہوا؟ نقصان مڈل کلاس اور پور کلاس لوگوں کا ہوا. اب یہاں بیٹھنے والوں میں اگر سب ویل سیٹلڈ ہے, سب کے گھر اگر ذاتی مکان ہے, سب کے اکاؤنٹس میں 50-50 لاکھ روپے سیو ہے, آپ بالکل بھی ایسا مت سمجھو کہ پوری مسلمان قوم خیریت سے ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے سماج میں, آپ کے سوسائٹی میں, آپ کے معاشرے میں اونلی 5 to 10% مالدار ہے. ریمین 90-95% لوگ کون ہے؟ مڈل کلاس ہے, پور کلاس ہے. اب مالداروں کو فتویٰ مل گیا, خوشی سے کر رہے ہیں تو بالکل جائز ہے, ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں ہے. بھائی ایمانداری سے بولو, جو بھی لڑکا رشتہ بھیجے گا کہاں بھیجے گا؟ مالدار کے پاس ہی بھیجے گا نا. اب مڈل کلاس والے کی بچی کیسے نکل جائے, پور کلاس والے کی بچی کیسے نکل جائے؟ اب وہ صاحب بھی کیا کریں گے؟ مڈل کلاس والے بھی اپنا ذاتی مکان بیچیں گے, کاروبار بیچیں گے, فلاٹ یا پلاٹ بیچیں گے, یا 5 لاکھ روپے سود کا قرضہ بھی لائیں گے. زبان پہ کیا بولیں گے؟ بھائی میں بھی خوشی سے دے رہا ہوں, بھائی لے لو. کیا آج تک آپ نے کسی ایسے سسرے کو دیکھا ہے جس نے اپنے داماد سے یا اپنے سمدھاوی سے کہا کہ دیکھو یہ جو 500 لوگوں کا کھانے کا انتظام کیا نا میں, یہ کل فلاں سیٹ سے 5 لاکھ کا سود کا قرضہ لا کر رہا ہوں میں؟ بولا کوئی آج تک؟
میری بیوی کا 5 تولے کا سونا میں گروی پہ لگا کر پیسے لایا اور اسی سے میری بیٹی کا زیور بنا دیا. آج تک کسی سسرے نے یا کسی لڑکی کے باپ نے کہا نہیں کہا. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی میری خوشی سے کر رہا ہوں میں. تیسرا پور کلاس, جن کے پاس بیچنے کے لیے کوئی ایسٹ نہیں ہوتا ہے, جن کو کوئی قرضہ بھی نہیں دیتا, وہ کیا کرتے؟ بھیک نہیں مانگتے. کتنی مرتبہ اس مسجد میں آپ نے نہیں دیکھا غریب خاتون آئی ہے چلتے چلتے مدد کرتے چلے جانا, جن کی بچی کی شادی ہے. اب وہ بھیک مانگ کر بھی پلنگ دیتی ہے یا دیتا ہے؟ بھیک مانگ کر بھی کھانا دیتے ہیں. سوال یہ ہے, وہ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم خوشی سے دے رہے. اب یہ غور کرنا ہے کہ مالداروں کو فتویٰ مل گیا, خوشی سے کرنا تو جائز ہے. اب ان کی چکر میں مڈل کلاس اور پور کلاس والا آیا روڈ پہ. اسی لیے اصول کیا ہے, فتویٰ دینے سے پہلے یا فتووں کو حاصل کرنے سے پہلے خود سوچ لینا, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں, ان کی 4 صاحبزادیوں کی شادیوں میں کیا لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپی کا کوئی خرچہ تھا؟ کیا لڑکی کے باپ سے کوئی کھانے کھلوا دیے جاتے تھے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. ساتھ آج ایک چیز کامن ہے, کیا ہے؟ جہیز نہیں لیتے اکثر لوگ, بالخصوص شہر میں کچھ ایسے بھی گھرانے ہیں جو کیش نہیں لیتے, کچھ ایسے بھی گھرانے ہیں جو کیش نہیں لیتے, پلنگ فرنیچر سامان نہیں لیتے, لیکن کھانا 100% لیتے ہیں, لڑکی والے 100% کھانا دیتے ہیں. نہیں دیکھ رہے آپ؟ کتنا ہی توحید پرست کیوں نہ ہو, کتنا ہی زیادہ دیندار کیوں نہ ہو, کتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو میں بہت دیندار ہوں, تقوی پرہیزگار ہوں بول لینے والا بھی اپنی بچی کی شادی میں کھانا دیتا ہے, اپنے بچے کی شادی میں کھانا لیتا ہے. جب آپ ان سے سوال کرو, بھائی آپ دیندار ہیں, آپ تو دعوت کا کام بھی کرتے ہیں, ماشاءاللہ آپ تو غیروں کو اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں, آپ تو لوگوں میں بیان کرتے ہیں, اور یار آپ نے بھی تو اپنی بچی کی شادی میں کھانا دیا, یار آپ نے بھی تو بچے کی شادی میں کھانا لیا, یہ کیسے؟ کیا جواب دیتے؟ نہیں بھائی مول صاحب بولے نا خوشی سے ہے تو کھانا جائز ہے. سوال کیا ہے, آپ میرے گھر آئے ہیں, گھر سے نکاح ہو رہا ہے, لڑکی کو ودا کر کے بھیج رہے, 5-10 لوگ ہیں گھر میں, 5-10 لوگ, واقعی 5-10 لوگ ہیں, ان کو کھلایا جا رہا ہے, جس کے لیے الگ سے ارینجمنٹس کرنا نہیں پڑ رہا ہے, تو شاید علماء نے اس کو اجازت دی ہوگی. لیکن کیا الگ سے 2-2 لاکھ کے فنکشن ہالز کو بک کروانا, 500-500 لوگوں کو جمع کروانا اور 5-5 قسم کے پکوان لگوانا, کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ ذرا عقل سے سوچو, فتویٰ لانے سے پہلے عقل سے سوچو, فتویٰ لانے سے پہلے کیا ایسا عمل جائز ہو سکتا؟ ارے وہ دین اسلام جو سمندر پہ وضو کرتے تو کیا کہا, پانی کو نہیں بہاؤ, روز قیامت جواب دینا پڑتا ہے. سنا ہے نا آپ لوگ؟ کہاں کی بات ہو رہی بھائی؟ سمندر کے پاس بھی اگر وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کو ضائع نہیں کرو, قیامت کے دن جواب دینا پڑ رہا ہے. یار سمندر کے پانی کو بھی فضول کرنے پر جواب دیا جا رہا ہے, تو لاکھوں کے لاکھ آپ خرچے کرتے چلے جاؤ اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سوچنے والی بات ہے ساتھیوں. اسی لیے پتا کیا چل رہا ہے, جب اسے یہ خوشی کے فتوے مل گئے تو اس وقت سے دکھاوے شروع ہو گئے. ہر آدمی دکھانا چاہتا ہے. گھر میں اگر 5-10 لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے تو شاید علماء کے نزدیک جائز ہو سکتا ہوگا, شاید ہو سکتا ہوگا, لیکن یہ الگ سے فنکشن ہالز بک کروا کر وہاں پر بھی سائیکالوجی دیکھو آپ. سائیکالوجی کیا سائیکالوجی ہے؟ گھر پہ 5-10 لوگ بھی اگر مہمان آ گئے, 5-10 لوگ مہمان, آپ لنگی بنین پر نہیں جاتے, صحیح ہے نا؟ حالانکہ آپ لنگی بنین پر تھے, پتا چلا کہ آ کر دہلان میں آپ کے رشتہ دار بیٹھے, کیا کرتے آپ؟ کرتا پاجامہ پینٹ شرٹ پہن کر چلے جاتے. اب ایمانداری کی بات ہے, ایک فنکشن ہال بک کیے آپ جہاں آپ کے 500 مہمان آنے والے ہیں, کیا معمولی کرتا پاجامہ پینٹ شرٹ پہن کر چلے جاتے آپ؟ نہیں جاتے نا, لازماً سوٹ یا شیروانی پہننا پڑتا ہے اس معیاری کے حساب سے. پہلی بات. دوسری بات غور کرنے والی کیا ہے, اس فنکشن ہال میں جب آپ 500 لوگوں کو لے کر چلے گئے, جہاں مشکل سے 300-400 مرد حضرات ہوتے, میجورٹی کس کی ہوتی؟ خواتین کی ہوتی. اب وہ خواتین 600 کے مجموعے میں جب چلے جا رہی تو وہ نارملی فیئر اینڈ لولی پاؤڈر ڈالنے کی تو نہیں جاتی نا, پھر ان کو بیوٹی پارلر کو جا کے 5,000 خرچہ کروانا ہی پڑتا ہے. یہ پورے خرچے کہاں سے لائے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک دور ایسا تھا, ایک دور جہاں صرف دلہن کو بیوٹی پارلر سے لاتے تھے. دوسرا دور آیا, لڑکی کی طرف کے 10, لڑکے کی طرف سے 10 عورتیں بیوٹی پارلر سے آ رہی. اب کیا چل رہا ہے معلوم؟ لڑکی لڑکا والے نہیں, ہر شادی کی دعوت میں شرکت کرنے والے پہلے بیوٹی پارلر جاتے ہیں, بعد میں نکاح میں جاتے ہیں. ذرا ان خرچوں کو آپ کس نام سے فتوے حاصل کر کے جائز کر سکتے ہیں؟ ذرا اللہ نے جو عقل دیا اس سے بھی سوچو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مفتی کا پتہ بتا دیا ہے.
کون ہے وہ مفتی؟ استفتی بقلبک، التقوی ہا ہنا. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے پوچھ. دل آپ کو آواز کرتی ہے یار غلط تو کر رہا ہوں میں. کتنے جگہ نہیں آتا کال آتا، اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں گا تو جھوٹ بولنا پڑتا. کتنے بار دل میں اپنے آپ سے بات نہیں کیا، اذان ہو رہی یار لیکن نیند بھی آ رہی، جاؤں نہیں جاؤں، اپنے آپ میں بات کر رہے ہیں آپ. تو اسی بات کو ذرا یاد کرو، کتنی جگہ آپ کا دل آواز نہیں کرتا یار میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن مجبوری کے بہانے مولانا جائز بول دیے نا، اس کے بہانے پورے کام جائز ہو جا رہے. اسی لیے ساتھیوں یہ جو مثال آج آپ کے سامنے دکھ رہا ہے یہ واقعی مثال ہے. آج کے بعد یہ فیصلہ لے کر اٹھو، جب کبھی بھی نکاح کرنا ہے تو مسجد میں نکاح کرنا ہے، مسجد سے ودا کرنا ہے. بالخصوص لڑکا اور لڑکی اگر ایک ہی مقام کے ہیں تو نکاح کے فوری بعد ولیمہ کر دیں، لاکھوں کی بچت ہوگی. وہ پیسہ آپ امت کے کام کے لیے یا اپنے ہی بچوں کے فیوچر کے لیے، بزنس کے لیے کام کر سکتے ہیں. تیسرا جو نقطہ میں نے بیان کیا، اللہ کے واسطے ولیموں کو مختصر کرو. یہ 500 لوگوں کو جمع کر رہے آپ، دوسرے دن وہ آپ ہی کو نامہ لگاتا. اللہ نے تو لقب دے دیا، وہ آپ کے دستر پر بیٹھ کر آپ ہی کو نام لگاتا ہے، آپ کے پکائے ہوئے بریانی کو نام لگاتا ہے، یا تو آپ کے پیسوں کے اوپر نام لگاتا ہے. دو ہی نام ہوتے ہیں. اگر اس کو پتا تھا کہ آپ کی حیثیت نہیں تھی تو اس وقت گالی گلوچ ہوتی ہے. حیثیت ہی نہیں تھی، کرنے کی ضرورت تھی کیا ان کو؟ اگر واقعی حیثیت ہے تو پھر آپ سے حسد کیا جاتا ہے. اسی لیے ولیموں کو مختصر کرو، اور بالخصوص لڑکی یا لڑکا جب وہ بالغ ہو جائے سب سے پہلے ان کا نکاح کرو. کیریئر کے نام پر، پیروں پہ کھڑے ہونے کے نام پر، ذاتی مکان کے نام پر، بچہ ایک بار ابروڈ جا کے آنے دو اس کے نام پر، یا بچیوں کی شادیاں ہونے کے بعد بچے کی شادی کریں گے کے نام پر، یا پھر بچی کا ذرا گریجویشن ہونے دو، ذرا بچی کا پوسٹ گریجویشن ہونے دو، ذرا ہمارا ذاتی مکان بننے دو. ان چکروں میں لڑکیوں کو مت رکاؤ. باہر حالات کتنے خراب ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور جب کبھی بھی کوئی ایسا دعوت نامہ آپ کے پاس آئے جس میں یہ تمام منکرات ہو، یہ تمام خرافات ہو، لانے والا سگا بھائی کیوں نہ ہو، لانے والے سگے دوست کیوں نہ ہو، کتنے عزیز کیوں نہ ہو، ان سے کہو کہ بھائی معافی چاہ رہا ہوں، بھائی معذرت چاہ رہا ہوں میں. وہ دعوت، وہ نکاح جس میں آپ نے اللہ کے رسول کے طریقے کو بائیکاٹ کر کے مجھے بلا رہے، میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا. اس نکاح میں جس میں آپ نے رسول اللہ کو نہیں بلایا، جس میں آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں بلایا اور مجھے بلانا چاہتے ہیں، معافی چاہ رہا ہوں میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا. ان سے معافی کا طلب کر لو، ایسے دعوتوں کا بائیکاٹ کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو اسی طرح سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نکاح رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہوتے ان نکاحوں کے بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے.